کہیں پہ سنا تھا کہ جب کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کا برا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، اور یہ کہ محبت اندھی نہیں ہوتی، فراغ دل ہوتی ہے۔ وہ آپ کے عیب دیکھتی ہے لیکن انہیں معاف کر دیتی ہے، انہیں نظر انداز کر دیتی ہے۔ تو 20ویں صدی کے عظیم افسانہ نگار، ڈرامہ نگار اور براڈ کاسٹر اشفاق احمد خان ہمیں بھلے کتنے کیوں نہ اچھے لگتے ہوں، لیکن بانو قدسیہ کو وہ سب سے اچھے لگتے تھے، کیونکہ بقول بانو قدسیہ اشفاق احمد ان کی چادر بھی تھے اور چار دیواری بھی۔ ان دونوں نے زندگی کے تقریباً 50 سال ایک دوسرے کے ساتھ گزارے، جس دوران انہوں نے بہت سے چیلنجز کا سینہ سپر ہو کر مقابلہ کیا اور معاشرے میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت ہی کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے۔ تو بانو قدسیہ اپنی اس آخری کتاب راہ رواں میں، جہاں انہوں نے خان صاحب کی شخصیت کو اور ان کی زندگی کو قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں انہوں نے اشفاق احمد سے اپنی گہری محبت اور عقیدت کا بھی کھل کر اظہار کیا ہے، اور آج میں اسی کتاب راہ رواں کا ریویو پیش کر رہا ہوں۔ بانو قدسیہ کا کہنا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے سے پہلے انہوں نے اس بارے میں بہت سوچا کہ وہ یوں خان صاحب کی زندگی کو بے نقاب کریں اور ان کی ذاتی اور ان کی گھریلو زندگی کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، اور یہ بھی کہ وہ کہیں اس کتاب کے ذریعے اپنی ذاتی تشہیر کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ اسی بارے میں وہ کتاب کے آغاز میں لکھتی ہیں کہ کیا میں اس غلطی کی مرتکب تو نہیں کہ یہ قدم میں نے اپنی شخصیت کا تاج محل بنانے کی خاطر اٹھایا ہے۔ سال بھر سوچنے کے بعد میں نے بڑی مشکل سے اس بات پر اپنے آپ کو راضی کیا ہے کہ آپ کے ساتھ اپنے ہم سفر کو کسی باغ کی اکیلی بینچ پر بیٹھ کر یاد کروں۔ اوپر سے خزاں دیدہ پتے درخت سے گریں، ہوا میں نومبر کے مہینے کی خنکی ہو، دور لان میں میرے بچوں کا بچپن آپ کو نظر آئے، آخری فوارے کے کنارے بیٹھے آپ کو خان صاحب کے دوستوں کا جھرمٹ دکھائی دے، ہولے ہولے شام کی سرخی غائب ہو جائے، پرندے گھروں کو لوٹ جائیں اور اندھیرے میں کسی گوشے سے خان صاحب آگے بڑھیں اور مجھے میری غلطیوں سمیت اپنے گھر، اپنی کابک میں واپس لے جائیں۔ اور یہ کہ میں نے ہر پڑھنے والے کے سامنے خان صاحب سے وابستہ کچھ یادیں رکھتی ہیں۔ اب آپ لوگ ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میری لن ترانیوں کی اصل حقیقت کیا تھی۔ ہم کس قدر گنجے فرشتے تھے اور کس حد تک سفید کپڑوں میں ملبوس، نظریں جھکائے خوش آمدی، شیخی خورے، متکبر، خود غرض، کسی شیطانی ٹولے کے رفیق تھے۔ تو بنیادی طور پر یہ کتاب ایک بایوگرافی اور آٹو بایوگرافی کی حیثیت رکھتی ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنے شوہر سے اپنی وفا کا آخری ثبوت دیا ہے اور ہمیں اشفاق احمد خان سے روشناس کروانے کی کوشش کی ہے، جبکہ بانو قدسیہ اس کتاب میں اپنا ذکر انتہائی کم اور بہت ہی مدھم انداز میں کرتی ہیں، جس سے پڑھنے والے کو ان کے خیالات اور جذبات بمشکل ہی معلوم ہو پاتے ہیں۔ اگر اس کتاب کے کانٹینٹ کی بات کی جائے یا اشفاق احمد کی زندگی کی بات کی جائے، تو اس کتاب کے پہلے حصے میں انہوں نے خان صاحب کے خاندان کو اور ان کے رشتہ داروں کا تفصیلی ذکر کیا ہے، اور بارہا یہ بات بتانے کی اور بارہا یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی پشتون بیک گراؤنڈ اور موروثی غیرت کس طرح ان کی ساری زندگی پہ حاوی رہی۔ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی پہلی ملاقات گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے اردو کے دوران ہوئی، اور اس کے کچھ سالوں بعد سن 1956 میں ان دونوں کی شادی ہوئی۔ اسی دوران خان صاحب کچھ سالوں کے لیے روم چلے گئے، یورپ چلے گئے، اور وہاں سے ملک واپس آنے کے بعد وہ مختلف اداروں اور مختلف اخبارات کے ساتھ منسلک رہے۔ اس کے بعد وہ ایک طویل عرصے تک ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ جڑے رہے، اور اسی دوران انہوں نے اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر کے طور پہ بھی تقریباً 27 سالوں تک اپنی ذمہ داریاں اور اپنے فرائض سر انجام دیے۔ سن 1962 میں انہوں نے ریڈیو پاکستان پر تلقین شاہ کے نام سے اپنا ایک ریڈیو پروگرام شروع کیا، جو مسلسل 37 سالوں تک چلتا رہا اور جس کا شمار گینیز بک ورلڈ ریکارڈ میں بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں انہوں نے خان صاحب کا ذاتی مسلک، ان کے سیاسی نظریات اور اشفاق احمد کی پاکستان سے محبت اور پاکستان کے بارے میں سوچ کو بھی بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان بابوں کا اور ان ڈیروں کا بھی تذکرہ ملتا ہے
جن سے ملنے کے بعد اشفاق احمد کی شخصیت میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں، جس کا اثر ان کی تحریروں میں اور ان کے ڈراموں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات جو اس کتاب کو پڑھ کر بار بار پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اشفاق احمد اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے اپنی زندگی سے کم از کم 15-20 سال آگے کے انسان تھے۔ اگر اس حوالے سے کچھ دلیلیں پیش کی جائیں تو پہلی تو یہ کہ جس زمانے میں اشفاق احمد نے بانو قدسیہ سے محبت کی، ان دنوں نہ تو ایسی محبت کا رواج تھا اور نہ ہی ان کی سخت خاندانی روایات اس بات کی قطعی طور پہ اجازت دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ اپنی شادی کے بعد انہوں نے داستان گو کے نام سے اپنا ایک رسالہ جاری کیا، جو کہ اپنی ساخت کے حوالے سے ایک بالکل منفرد رسالہ تھا۔ گو کہ وہ رسالہ کچھ مالی وجوہات کے باعث زیادہ عرصہ نہیں چل سکا، لیکن خان صاحب نے اس وقت وہ رسالہ جاری کیا جب اردو رسالوں اور خاص طور پر اردو ڈائجسٹوں کا کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سن 1960 میں اپنی دھوپ سائے کے نام سے ایک آرٹ مووی بنائی، جس میں معاشرے کے خود غرض طبقے اور منافع خوروں کے اوپر تنقید کی گئی، ان کے خلاف بات کی گئی۔ لیکن کیونکہ اس وقت تک آرٹ موویز اور پیرلل سینما کا رجحان پورے بر صغیر میں نہ تھا، اس وجہ سے وہ فلم بھی زیادہ خاطر خواہ کام نہ کر سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ٹیلی ویژن کی، تو جب پاکستان ٹیلی ویژن کی نشریات کا آغاز ہوا تو اشفاق احمد ریڈیو کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن سے بھی منسلک ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب عوام الناس تک پہنچنے کا ذریعہ اور میسز تک اپنی بات پہنچانے کا طریقہ ٹی وی ہی ہے۔ گو کہ ان کے کچھ قریبی دوست اس بات پہ بہت اعتراض بھی کرتے رہے اور وہ کہتے تھے کہ اشفاق احمد بنیادی طور پر ایک افسانہ نگار ہیں اور انہیں ٹی وی کے لیے لکھ کر اپنی تحریروں کو اور اپنے فن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے اشفاق احمد نے ٹی وی پر اپنا نام کمایا اور اپنا لوہا منوایا، وہ اس سے ہم سب لوگ ہی واقف ہیں۔ اس کے بعد جب زاویہ پروگرام شروع کرنے کا وقت آیا تو اس وقت بھی یہ اعتراض کیا گیا کہ اگر ایک شخص ہی مسلسل 20-25 منٹ تک بولتا رہے گا تو وہ یقیناً دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بورنگ ہو جائے گا۔ لیکن اشفاق احمد کو جو داستان گوئی کا اور کہانی سنانے کا جو ملکہ حاصل تھا، اس کے باعث انہوں نے ایک بھرپور اور ایک بہت ہی کامیاب پروگرام زاویہ کی شکل میں ہمارے لیے پیش کیا۔ تو میرے نزدیک ان تمام باتوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اشفاق احمد نہ صرف ایک موٹیویشن تھے بلکہ ایک بہت بڑی انسپائریشن بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس کتاب راہ رواں میں بانو قدسیہ نے اپنے مشہور زمانہ ناول راجہ گدھ کا ایک بیک ڈراپ پیش کیا ہے، جو کہ سن 1980 کو منظر عام پہ آیا اور جس میں رزق حلال اور رزق حرام کے حوالے سے ایک تھیوری پیش کی گئی اور انسان کے جینیٹیکل پروسیس کی بات کی گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک امریکی ایکسچینج پروگرام کے تحت بہت سے غیر ملکی لوگ ان کے گھر داستان سرائے آ کے بہت عرصہ قیام کرتے، ہفتوں مہینوں وہاں پہ قیام کرتے۔ انہی میں ایک شخص تھا باب ہیز، جو کہ ایک عیسائی تھا اور بانو آپا سے اکثر اسلام کے حوالے سے اور دین کے معاملات پہ بحث و تکرار کرتا تھا۔ تو بانو آپا کہتی کہ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیے بانو آپا کہ اسلام کی ایسنس کیا ہے، یعنی وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب پہ ممتاز کرتی ہے۔ تو بانو آپا کہتی کہ میں نے اسے جواب دیا کہ توحید۔ تو اس نے مجھے یہ کہہ کے لاجواب کر دیا کہ کیا یہودی 2 خداؤں کو مانتے ہیں؟ کیا عیسائیت توحید پرستی پہ ایمان نہیں رکھتی؟ پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے یونیورسل بردرہڈ کی بات کرنی، تو پھر اس نے مجھے اسی طرح سے جواب دے کے لاجواب کر دینا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ کئی دنوں تک اس سوال کے جواب کے متعلق سوچتی رہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز کا انتظار کر رہی تھیں اور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو کے اپنے گھر میں لگے سندری کے درخت کو دیکھ رہی تھیں اور آنکھیں گیلی تھیں اور آنکھیں نمناک تھیں، اور ایک دم سے وہ کہتی کہ اس درخت میں روشنیاں جلنا شروع ہو گئیں اور وہ پورا درخت نور سے جگمگا اٹھا اور اس کے اندر سے آواز آنا شروع ہو گئی، رزق حلال، رزق حلال۔ اب ان کی یہ کیفیت شعوری بھی ہو سکتی ہے، لیکن غالب امکان ہے کہ وہ لاشعوری کیفیت ہی ہو۔ اس کے بارے میں وہ مزید اپنی کتاب میں لکھتی ہیں، باب دروازہ کھولو، مجھے جواب مل گیا ہے، دروازہ کھولو۔ تم نے پوچھا تھا کہ اسلام کا وہ کون سا وصف ہے جو اسے دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتا ہے۔
اسلام نے رزق حلال و حرام کا تصور دنیا کو دیا ہے۔ یہ تصور کسی اور مذہب میں نہیں۔ دوسرے مذاہب میں کمینڈمنٹس میں اوامر اور مناہی کی فہرست ہے، لیکن کہیں حرام و حلال کا تصور نہیں۔ ہمیں رزق حلال کمانے کی تاکید ہے، چوری چھپے کی آشنائی حرام۔ ہم 2 3 بیویاں رکھ سکتے ہیں، لیکن لیونگ ٹوگیدر نہیں کر سکتے۔ غصہ حرام ہے، طیش میں آنا حرام، مایوسی حرام ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ میں خود ابھی حرام و حلال کی جزیات سے ناآشنا تھی، اس لیے بحث بند کر دی گئی۔ باب ہیز کی بحث مجھ میں ایک بیج بو گئی۔ وہ پاکستان سے چلا گیا اور کچھ برسوں بعد اس دن کے گیان نے راجہ گدھ کی صورت اختیار کر لی۔ یقین جانیے، راجہ گدھ جسے خان صاحب نے نہیں پڑھا اور جسے میں نے نہیں لکھا، کہیں سے مجھ پر وارد ہو گئی تھی، اور ایسی وارداتوں کا کوئی عقلی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات اشفاق احمد کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کی شخصیت میں اور ان کی تحریروں میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور یہ کہ ان کے ہاں بھی ایک ممتاز مفتی جیسی ہی ٹرانسفارمیشن نظر آتی ہے کہ جہاں وہ ایک زمانے میں گڈریا اور ایک محبت 100 افسانے لکھا کرتے تھے، وہیں انہوں نے تلقین شاہ اور من چلے کا سودا اور زاویہ جیسے پروگرامز کرنے شروع کر دیے۔ تو اس بات کی وضاحت بانو قدسیہ نے اس کتاب میں کچھ ایسے کی ہے کہ ان کے نزدیک، اشفاق احمد کے نزدیک، پاکستان بننے کا سب سے بڑا مقصد لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرنا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات جیسے روٹی، کپڑا اور مکان وغیرہ، یہ سب چیزیں تو آزادی سے پہلے بھی کسی نہ کسی حد تک میسر تھیں، لیکن آزادی کے بعد لوگ چاہتے تھے کہ وہ ایک عزت درانہ زندگی بسر کریں۔ لیکن آزادی کے کچھ عرصے بعد جب انہوں نے لوگوں کو اخلاقی اور روحانی گراوٹوں کا اور اخلاقی اور روحانی تنزلی کا شکار دیکھا تو انہیں بے حد دکھ ہوا، اور غالباً انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی تحریروں کے ذریعے سے اور اپنے کام کے ذریعے سے اس بات کو زیادہ سے زیادہ باور کروایا جا سکے۔ اسی ٹرانسفارمیشن میں ایک ہاتھ نور والے اور دیگر بابوں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بانو قدسیہ یہاں تک کہتی ہیں کہ جب اشفاق احمد سے گورنمنٹ کالج لاہور میں پہلی بار ملاقات ہوئی تو وہ گڈریا والے اشفاق احمد نہیں تھے، بلکہ ان کی سوچ کا دھارا کسی اور طرف ہی بہہ رہا تھا۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ دونوں کا تعلق ریڈیو کی دنیا سے اور ٹیلی ویژن کی دنیا سے تھا، اور تلقین شاہ کی ریکارڈنگ بھی بہت عرصے تک ان کے گھر داستان سرائے میں ہی ہوتی رہی، تو اس حوالے سے اس وقت کی شاید ہی کوئی بڑی شخصیت ہو جو کہ ان کے گھر نہ آئی ہو اس وقت۔ اگر چند نام یہاں پہ پیش کیے جا سکیں تو ان میں جناب قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی اور فیض احمد فیض اور واصف علی واصف اور طفیل نیازی، منیر نیازی، انور سجاد وغیرہ شامل ہیں، اور کتاب کے آخری حصے میں انہوں نے ایسی بے شمار شخصیات کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے جو یقیناً پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویسے تو اس کتاب کے اور بہت سے پہلوؤں پہ بات کی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کے تخلیقی عمل پہ کہ ان کا اردو ادب میں کیا مقام ہے، اور ان کی اس سوچ کی بھی جسے بعض اوقات تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ ان کے چھوٹے بیٹے اسیر احمد خان کا انٹرویو کروں تاکہ ان تمام معاملات پہ اور ان تمام موضوعات پہ تفصیل سے ان کے ساتھ بات کی جا سکے۔ اور آخر میں اس کتاب میں سے چند اقتباسات صرف اور صرف اس بات کی ایک جھلک دکھانے کے لیے کہ بانو قدسیہ انسانی خیالات کو اور انسانی جذبات کو کس خوبصورتی سے اور باکمال انداز میں لفظوں میں ڈھالنے کا ہنر جانتی ہیں۔ ایک جگہ وہ اپنے نام کے حوالے سے لکھتی ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب اشفاق احمد نے ان کا پہلا افسانہ چھاپا اور چھپوایا اور وہ ان کے پاس لے کے آتے ہیں اسے۔ وہ لکھتی ہیں کہ میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب میرا پہلا افسانہ وماندگی شوق ادب لطیف میں چھپ گیا۔ وہ یہ رسالہ دستی لے کر میرے پاس آئے۔ لیجئے مبارک ہو، ادبی سفر شروع ہو گیا۔ رسالے کے اوپر لکھا تھا کاش میں بھی ایک ایسا افسانہ لکھ سکتا۔ کہانی پر میرا نام بانو قدسیہ لکھا تھا۔ یہ نام خان صاحب نے اپنی طرف سے عنایت کیا تھا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرا یہی نام شہرت پکڑتا گیا، اور میں اپنا آبائی نام قدسیہ چٹھا خود بھی بھول گئی۔ یہ نام کی بھی عجیب کہانی ہے۔ میری والدہ نے کبھی مجھے قدسیہ کہہ کر نہ پکارا،
وہ مجھے کاکی اور ریزی بھائی کو کاکا کہتی تھیں. میری سہیلیاں مجھے کو کہہ کر پکارتیں. میں بھی اس نام پر خوش رہی. مفتی جی مجھے قدسی پکارتے رہے، لیکن شہاب صاحب نے جب مجھے بانو کہہ کر بلانا شروع کیا تو ہر نام ماند پڑ گیا. اب تک یہی نام مستعمل ہے. چھوٹے بڑے مجھے بانو آپا کہہ کر پکارتے ہیں اور میں اس نام کے ساتھ اندر باہر بڑی مناسبت محسوس کرتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اشفاق احمد نے گورنمنٹ کالج لاہور کے بارے میں ایک جگہ ایک لائن لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دراصل ہم دونوں گورنمنٹ کالج کو درسگاہ نہیں مانتے، اس میں سین کے حرف کو وافر سمجھتے ہیں. اور آخر میں بانو قدسیہ نے اشفاق احمد کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کو کچھ ان الفاظ میں، ان تاثرات میں یاد کرنے کی کوشش کی ہے. خان صاحب نے میرے رشتہ داروں کے ساتھ مجھے ایسے مابین رکھا کہ شرم و حیا دونوں طرفین کی قائم رہے. دوستوں اور وہی خواہوں کے درمیان جب میں ہوتی تو وہ درمیان میں ایک ریشمی پردہ بن جاتے. اشفاق احمد کے جانے کے بعد مجھے کئی باتیں سمجھ میں آئی ہیں. اب میرے سامنے ہٹو بچو کہتا ہوا، ہوشیار با ادب ملاحظہ کہتا ہوا اور مجھ سے 2.5 قدم آگے چلنے والا آدمی نہیں ہے. اب میں ٹھوکر کھا جاؤں، گر جاؤں، کسی کے کندھے سے بھڑ جاؤں، اب وہ شخص نہیں ہے جو مجھ سے آگے چلتا تھا اور مجھے بچاتا جاتا تھا. وہ شخص اب موجود نہیں. بتائیے ایسے انسان کو کیا اپنی خوبی پر کبھی فخر ہو سکتا تھا؟ ان کا ذاتی مسلک غیرت اور صرف غیرت تھا، اور مجھ سے شادی کر کے اس ذاتی مسلک کو بڑی ٹھیس پہنچی تھی. ایسے لوگ گلی گلی کہاں، ایسے لوگ ہر عہد اور ہر دور کی قسمت میں کہاں، اور مجھ جیسی بھاگوان عورت بھی کہاں جس کی چادر اور 4 دیواری اس کا شوہر ہو. اور یہ کہ پتہ نہیں اشفاق احمد کو زندگی سے بہت پیار تھا یا نہیں. وہ قوس قزح کے 7 رنگوں کی طرح تھے. میں جانے کیسا پیریسکوپ تھی کہ مجھ سے گزر کر تمام رنگ یک رنگ ہو جاتے. خان صاحب کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی کسی دوست، رشتہ دار، مددگار کی ضرورت محسوس نہ کی، بلکہ کبھی کبھی تو مجازی خدا کے ہوتے ہوئے اصلی خدا بھی یاد نہیں آیا. اور شاید اسی شرک کے باعث مجھ سے یہ نعمت چھن گئی. مجھے امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو یہ کتاب پڑھنے پہ ضرور مائل کرے گی، کیونکہ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ وہ نایاب لوگ ہیں جو ملکوں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. اور آخر میں اشفاق احمد کی وہ ایک لازوال بات کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ.